الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ یہ جو درود پاک میں نے پڑھا یہ درود شفاعت ہے۔ جس نے یہ درود پاک پڑھا اس کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اللہ کرے ہم یہ درود پاک یاد کر لیں اور پڑھتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سوشل میڈیا کے ناظرین، خیر التابعین تابعی بزرگوں میں بہت بڑے بزرگ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ آپ کو بتاؤں۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خوشخبری سنائی۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاروق اعظم مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ان سے ملاقات کرنے کا کہا اور کہا کہ ان سے اپنے لیے بخشش کی دعا کروائیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں سبحان اللہ کہ انہیں عبادت گزاروں کا سردار کہا جاتا ہے۔ ان کی وہ ہستی ہیں کہ فاروق اعظم مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ان کو تلاشتے ہوئے ان کے پاس پہنچے۔ اللہ اکبر۔ اور اتنے عبادت گزار تھے کہ جب رات ہوتی تو فرماتے کہ آج رکوع کی رات ہے، پھر رات رکوع میں گزار دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ اتنے عبادت گزار تھے کہ رات آتی تو فرماتے کہ آج سجدے کی رات ہے، تو ساری رات سجدے میں گزار دیا کرتے۔ غم آخرت میں آپ محو رہتے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہیں تو کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا جو صبح کرتا ہے تو اس کو شام کی امید نہیں ہوتی، شام کرے تو صبح کی امید نہیں ہوتی، وہ نہیں جانتا کہ وہ جنتی ہیں جہنمی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہت ہی سادگی کی آپ نے زندگی بسر کی اور بہت آپ اللہ کے نیک بندے تھے۔ قیامت کے روز یہ شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ پاک ان کی سادگی اور دنیا سے بے رغبتی کے صدقے میں ہمیں بھی دنیا سے بے رغبتی عطا فرمائے اور اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے، فکر آخرت عطا فرمائے۔ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نگاہیں جھکائے رکھتے تھے۔ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے اور کثرت تلاوت بھی کرتے، اس کے ساتھ گریہ وزاری بھی کرتے تھے۔ بہت روتے تھے، رویا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں بھی اپنے خوف کے آنسو عطا فرمائے۔ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق کے آنسو اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دے۔ اور آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مشہور ہو جائیں، ہماری شہرت ہو جائے، سب ہمیں جانیں، سب ہمیں مانیں، اس کے ساتھ پکچر بنوا لوں، اس کے ساتھ وہ سیلفی لے لوں تو فلاں یوں کر لوں۔ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو چھپایا کرتے تھے اور مخلوق سے الگ رہ کر بس خالق کی عبادت میں مست و محو رہا کرتے تھے۔ کاش رہوں مست و بے خود میں تیری بلا میں یا اللہ، پلا جام ایسا پلا یا الہی۔ آمین۔
بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محمد مدثر بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ حاجی صاحب آپ کو میرا سلام علی کا علیہ السلام اور دعا کی التجا ہے۔ محمد عرفان بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دعا فرمائیں۔ عمران بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان کی سلامتی کی دعا فرمائیں۔ آمین آمین، اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ اسلامی بہن ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا چھوٹا بھائی سلمان اتاری کی زبان میں لکنت ہے اور مرگی کا ہی مسئلہ ہے، دعائے خاص فرمائیں کہ اللہ اسے صحتیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ گھر کے کسی فرد کو جن کی عمر 22 سال یا اس سے زیادہ ہو، مدنی قافلے میں بھیجیں، مدنی قافلے میں جا کر دعا کریں۔ اسی طرح تعویذات عطاریہ کی ترکیب بنائیں، اللہ نے چاہا تو شفا ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ ملائیشیا سے محمد توصیف رضا اتاری ہیں، کہہ رہے ہیں کہ حاجی شاہد بھائی کو میرا سلام اور دعا۔ علی کا علیہ السلام، یغفر اللہ لنا ولکم۔ ماشاءاللہ توصیف بھائی خوب ملائیشیا میں سنتوں کی دھومیں مچا رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو استقامت دے۔ توصیف بھائی آپ کو ملیشیا بلا رہے ہیں، تو ملیشیا تشریف لائیں۔ توصیف بھائی کے کہنے سے نہیں جاؤں گا، مجھے شورا کی طرف سے حکم ہوگا پھر جاؤں گا۔ شیخ حسیب اتاری ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بد نگاہی سے کیسے بچا جائے؟ بس خوف خدا بد نگاہی سے بچائے گا۔ قیامت کے روز ان آنکھوں میں آگ کی سلائی پھیری جائے گی جو حرام سے پر کرتا تھا اپنی آنکھوں کو، اور جو بدکاری کی طرف لے جانے والی جو چیز ہے نا، سب سے پہلی وہ آنکھ ہی ہے۔ پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، اور اس کے بعد اگلے معاملات ہوتے ہیں۔ تو نظر کے جو نقصانات ہیں، نظر جو ہے وہ دل میں شہوت کا بیج بوتی۔ نظر کا کہا گیا کہ یہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ تو بہرحال یہ اس طرح کے وہ خیالات لائیں گے تو انشاءاللہ وہ نظر سنبھالنا آسان ہو جائے گا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو نظریں جھکائے رکھنے کا حکم فرمایا، اللہ نصیب فرمائے۔ اسلامی بہن ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے والدین میں بہت لڑائی ہوتی ہے، کیا کیا جائے؟ صبر کیا جائے، مدنی چینل دیکھا دکھایا جائے، گھر میں فیضان سنت کا درس دیا جائے، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ اب ماں اور باپ جو ہیں یہ جنت و دوزخ ہیں۔ اب اسلامی بہن ہو یا اسلامی بھائی، نہ ماں کی محبت میں باپ کی مخالفت کرنی ہے، نہ باپ کی محبت میں ماں سے بدتمیزی کرنی ہے۔ دونوں ہماری جنت ہے، دونوں ہماری دوزخ ہیں۔ راضی کیا تو اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی، ناراض ان کو کیا بلا اجازت شرعی ان کی وہ نافرمانی کی تو پھر اللہ رسول کی ناراضی ہو سکتی ہے۔ تو دعا کرنی چاہیے، تعویذات عطاریہ کی ترکیب بھی بنائیں، اور الگ الگ خوش اخلاقی سے ان کو تفہیم کرنی چاہیے، نرمی کے ساتھ، کیونکہ ماں کے ساتھ بھی سختی نہیں کر سکتے، باپ کے ساتھ بھی سختی نہیں کر سکتے۔ اسلامی بہن ہیں ہند سے، گجرات سے، کہہ رہی ہیں کہ دعا فرمائیں کہ میرا مدنی منا حافظ قرآن بن جائے۔ آمین آمین آمین۔ ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1 شوال کو آپ کا یوم عرس تھا، آپ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، تو ماں کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی لوٹا دی تھی۔ تو ماں کی دعا قبول ہوتی، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ آپ بھی دعا کریں اور مدنی منع کو سمجھاتے بھی رہیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ محمد شاہزیل سلمان ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے بابا جان کا نمبر دے دیں۔ وہ تو میرے پاس بھی نہیں ہے، تو آپ کو کیسے دوں میں بھی۔ انس بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ شہر مرشد میں ہیں، کوئی مرشد کا ادب بتائیں۔ مرشد کے آداب بہت زیادہ ہیں، کیونکہ مرشد جو ہے یہ نائب رسول ہوتا ہے۔ آداب مرشد کامل جو کتاب مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی ہے اس کا مطالعہ کریں۔ مرشد کو پیٹھ نہیں کرنی ہوتی، مرشد کی آواز سے اپنی آواز کو کم رکھنا ہوتا ہے، مرشد اگر کھانے پر موجود ہیں تو ان سے پہلے کھانا شروع نہیں کرنا ہوتا، ان کے احکامات پر عمل کرنا ہوتا ہے، مرشد کی موجودگی میں
ان کی طرف پوری توجہ کرنی ہوتی ہے. مختصر یہ کہ اعلیٰ حضرت نے جو ہماری تربیت فرمائی، مردہ بدست زندہ، جیسے غسال جو ہے میت کو غسل دیتا ہے تو میت کی مرضی نہیں چلتی، غسال کی مرضی چلتی ہے. اسی طرح مرید جو ہے اپنے پیر کے ہاتھ میں ہو جائے، جیسے پیر کے ویسے کرتا رہے. اللہ ہمیں کامل مرید بنا دے. پیر تو کامل ہی ہوتا ہے، 4 جامع شرائط جو پیر ہوتا ہے وہ کامل ہی ہوتا ہے. اب مرید کامل ہو جائے تو پھر بات بنے نا. عبد المجید بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نسبت ہے کتنی پیاری پیاری، منقبت سنا دیں. نسبت کیا ہے پیاری پیاری، عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری، عطاری ہوں عطاری. آقا سن لو عرض ہماری، عطاری ہوں عطاری، کرتا رہوں میں اشک باری، عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری، عطاری ہوں عطاری. فرحان عطاری بھائی ہیں اٹلی سے، کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دعا فرما دیں، میری مشکلات آسان ہو جائے اور اللہ عز و جل مجھے ویسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے. آمین آمین. اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر ہم عمل کریں، جو اس نے قرآن میں فرمایا، اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک پہنچا، اس کے فرامین اس پر عمل کریں. انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. بالخصوص جو اللہ سے محبت کرنے والے سچے لوگ ہوتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، فرائض پر عمل کرتے ہیں اور رات کی تنہائی میں رب کی بارگاہ میں زاری کرتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے اور اللہ پاک ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے. آمین. اسلامی بہنیں پوچھ رہی ہیں کہ بچوں کی تربیت کس طرح کی جائے. جو مدنی انعامات کا جو رسالہ ہے، اسلامی بہنوں کے لیے 63، اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اس میں 19 مدنی پھول گھر میں مدنی ماحول بنانے کے، اس پر عمل کریں، گھر میں مدنی ماحول بن جائے گا. ہمارے زمزم بھائی تاجدار مدنی انعامات، یہ ماشاءاللہ بچوں کو اپنے ساتھ کھانے پر بٹھاتے تھے اور دعائیں پڑھاتے تھے، اور گھر سے دور ہوتے تو بچوں کو فون کر کے نماز کی تاکید کرتے تھے، اور بچیاں گھر پر آتیں تو مصروفیت کے باوجود آ کر بچیوں سے ملا کرتے تھے. تو گھر میں ٹائم دیں اور نرمی کریں. بعض اوقات ماں یا باپ جو نا، یا بڑے بھائی یا بڑی بہن چھوٹے بہن بھائیوں پر یا اولاد پر سختی کرتے ہیں، زبان سے یا ہاتھ سے بھی کرتے ہیں. بعض اس طرح ماحول نہیں بنتا. نرمی، پیار 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 پیار. گھر میں مدنی چینل چلائیں، انشاءاللہ مدنی ماحول بن جائے گا. درس شروع کریں، مدنی ماحول بن جائے گا. اللہ کی رحمت سے دعا بھی کرتے رہیں. محمد احمد بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ سر ملتان اجتماع کب شروع ہوگا. ملتان اجتماع نہیں، بین الاقوامی اجتماع. ہماری اصطلاح تو یہ تھی، پہلے باول مدینہ میں ہوتا تھا، پھر ملتان میں شفٹ ہو گیا تھا، مدینہ الاولیاء میں. اور اب الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے سے ہر وقت بین الاقوامی اجتماع ہوتا ہی رہتا ہے، اللہ کی رحمت سے. اسلامی بہن ہیں وہ کہ پوچھ رہی ہیں کہ بچوں کے ابو کو بابا جان خواب میں تشریف لے کر آئے اور 25 روپے دیے، اس کی کیا تعبیر ہے. خوابوں کی تعبیر جو نا سلسلہ مدنی چینل پر آتا ہے، وہاں سے رجوع کریں، کیونکہ یہ باقاعدہ ایک علم ہے اور ہر ایک معبر نہیں ہوتا، ہر عالم بھی تعبیر نہیں بتا سکتا، اس کا علم جدا ہے. بہرحال پیر و مرشد خواب میں نظر آئیں اور کچھ عنایت کریں تو ایک اچھا شگون ہے اور اچھی بات ہے، انشاءاللہ خیر ہی خیر. نعیم اتاری بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے بچپن کا کوئی واقعہ سنا دیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی کیا بات. اعلیٰ حضرت نے
بہت کم سنی میں ناظرہ قرآن پاک پڑھ لیا تھا. اعلیٰ حضرت کم سنی میں چھٹی کے دن بھی وہ پڑھنے کے لیے جانے کی کوشش کرتے تھے. اعلیٰ حضرت سبحان اللہ آپ نے بچپن میں روزہ رکھا. جب فرسٹ ٹائم وہ والد صاحب کمرے میں لے کر گئے, فرنی کی وہ پلیٹیں کچھ رکھی ہوئی تھیں, تو کہا بیٹا کھا لو. کہا میرا روزہ ہے. نہ بچوں کو روزہ ایسا ہوتا ہے کھا لو, نہ کوئی نہیں دیکھ رہا کھا لو. تو کہا کہ ابا جان جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے. امیر اہل سنت کا رسالہ تذکرہ امام احمد رضا, اس کا مطالعہ فرمائیں, اور بریلی سے مدینہ یہ رسالہ پڑھیں, اور بہت سارے عاشقان رسول نے کتابیں رسالے اعلیٰ حضرت کے متعلق لکھیں. بچپن کے حالات, جوانی کے حالات, سفر مدینہ, سفر حج, اور آپ کے فتاوی اور آپ کا اخلاق وغیرہ وغیرہ. اسلامی بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ارشاد فرما دیں کس طرح نیک اعمال کرنے میں ہمیشگی اختیار کی جا سکتی ہے. سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے نیک اعمال کے فضائل جو ہیں نا وہ پڑھیں, اس سے نیکیوں کی رغبت ہوگی. جنت میں لے جانے والے اعمال مکتوبۃ المدینہ کی کتاب ہے. 2000 سے زیادہ اس میں مستند احادیث, نماز کے فضائل, حج کے فضائل, عمرے کے فضائل, خیر خواہی کے فضائل, مسلمان کا دکھ درد دور کرنے کے فضائل, طرح طرح کے وہ ہیں. تو نیکیوں کے جو برکات ہیں وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ نیکیاں کرنے کو دل چاہے گا. اور اہم ترین جو بات ہے نا وہ ہے اچھا ماحول. اچھی صحبت ہمیں اچھا کر دے گی, بری صحبت ہمیں برا کر دے گی. ہم چاہتے ہیں کہ نمازی بنے تو نمازیوں کی صحبت اختیار کریں. ہم چاہتے ہیں کہ عاشقان رسول, عاشق رسول بنے تو عاشقان رسول کے ساتھ رہیں, انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. اچھی صحبت اختیار کریں. تو نیک کام آپ چاہتے ہیں کہ نیک بن جائیں, نیک اعمال اختیار کریں, تو جو نیکیاں کر رہے ہیں ان کی صحبت اختیار کریں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئیں, انشاءاللہ خیر ہوگی. ارسلان احمد اتاری بھائی ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ 12 مدنی کاموں میں آپ سب سے اہم مدنی کام کس کو سمجھتے ہیں؟ اب یوں تو ہر کام ہی اہم ہے, مگر مدرسۃ المدینہ بالغان جو ہے نا یہ اہم ترین 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 مدنی کام ہے. ان کے قرآن کی تعلیم, اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس وقت 12,000 سے زائد مدرسۃ المدینہ بالغان چل رہے ہیں, اور ان میں پڑھنے والوں کی تعداد کم و بیش 90,000 ہے الحمدللہ. اور یہ وہ مدنی کام ہے جس میں قرآن سیکھا اور سکھایا جاتا ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو یہ مدنی کام تو اتنا پیارا ہے, اور اس میں قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے تو روز وہ آتے ہیں پڑھنے والے, تو وہ اور پھر نماز بھی سیکھتے ہیں, سنتیں بھی سیکھتے ہیں, دعائیں بھی سیکھتے ہیں. تو الحمدللہ اس کی برکت سے دیگر 12 مدنی کام بھی, ایک یہ اور 11 مزید, یہ سارے شروع ہو جائیں گے اگر آپ مدرسۃ المدینہ بالغان کو قائم کریں. کہاں پر؟ مسجد میں, ڈرائنگ روم میں, کارخانے میں, شاپ پر, شاپنگ مال پر, آپ اکیڈمی میں شروع کریں, آپ کلینک میں شروع کریں, آپ اپنے کورٹ میں شروع کریں, ہر جگہ بس تعلیم قرآن کو عام کرنے کے لیے لگ جائیں ہم. کاش. نعیم لودھی بھائی ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ آپ سے ملاقات کرنی ہے, پہلے بھی کوشش کر چکا ہوں لیکن نہیں ہو سکی. کس شہر کے ہیں نعیم بھائی؟ یہ انہوں نے لکھا نہیں ہے. ہاں بھئی پتہ چلے نا بھی کس شہر کے آپ ہیں. اگر میں باول مدینہ اور سردار آباد تو میرا جدول رہتا ہی, اور جب کوئی ایسی صورت بنتی ہے الحمدللہ ہمارا کام ہی دن رات یہ لوگوں سے ملتے ہیں, نیکی کی دعوت دیتے ہیں. محمد ظہور اتاری بھائی ہیں, یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باول مدینہ میں. ایک سوال یہ آیا کہ آپ نے قرآن کہاں سے پڑھا ہے؟
قرآن بچپن میں جیسے وہ محلے کے ہوتے ہیں امام صاحب ان سے پڑھتے ہیں، ان سے پڑھا، مگر قرآن پاک درست کرنے کے لیے اللہ کرے مجھے بڑا شوق ہے میں قاری بن جاؤں، حافظ بن جاؤں، دعا کریں۔ یہ مدنی ماحول میں آ کر الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھاتا رہا ہوں۔ میں بائی برتھ نواب شاہ کا ہوں، تو وہاں محلے کی مسجد ہماری تھی ملنگ والی مسجد، محمدی مسجد عرف ملنگ والی، تو اس میں ہم والد صاحب نماز کے لیے لے جاتے تھے، وہ نابالغی کی عمر تھی ابھی، تو وہیں قرآن پڑھتے تھے۔ بعد میں وہیں ہم نے الحمدللہ وہ مدرسۃ المدینہ بالغان بھی شروع ہوا، اس میں پڑھانے کا شرف حاصل ہوا، تو قرآن پاک پڑھتے رہیں پڑھاتے رہیں، بس یوں ہی زندگی گزر جائے سچی۔ اللہ شوق عطا فرما دے قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا۔ فہیم اتاری بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ حاجی صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ابھی ویسے قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا شروع میں نے عرض کیا، کسی نے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا وہ شخص کس حال پر ہوگا کہ شام کرتا ہے تو صبح کی امید نہیں ہوتی، صبح کرتا ہے تو شام کی امید نہیں ہوتی، اور اس کو معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ جنتی ہے دوزخی ہے۔ تو اللہ اپنا خوف عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے، دامن مرشد ہاتھوں میں ہے، اللہ کا کرم۔ دعوت اسلامی نے 7 کلر کے اماموں کا اعلان کیا تھا، لیکن اب تو 7 سے بھی زیادہ باندھے جا رہے ہیں۔ ہاں دیکھیں، 7 پر حصر نہیں، اس پر وہ نہیں ہے کہ صرف 7 ہی۔ پیارے آقا علیہ صلاۃ والسلام سے 7 کلر کے امام ثابت ہیں۔ امام کے فضائل کتاب جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی اس میں لکھا ہے، لیکن 7 پر ہی حصر نہیں ہے، اس سے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اب جو بھی جائز لباس ہے، جائز رنگ ہے وہ پہنے، وہ شوق کلر بھڑکیلے کلر وہ لیڈیز اسٹائل ہے وہ نہ ہو تو وہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، شرن منع نہیں۔ جب ممانت نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، پہنے، امامہ باندھنے کی سنت ادا ہو رہی۔ عظیم علیم بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے، اس میں کیا راز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صورتیں بھی بنائی ہیں، آوازیں بھی اسی نے بنائی ہیں، عادتیں بھی اسی نے بنائی ہیں، مرد عورت بھی اسی نے بنائے ہیں، کالے گورے بھی اسی نے بنائے ہیں، اور وہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، ہمارا رب بنانے والا ہے۔ اب وہ آواز اچھی ہے، بس اللہ اپنے پاک بارگاہ میں ہمیں قبول فرما لے، وہ راضی ہو جائے ہم سے، پھر تو ہم اچھے ہیں، اور اگر وہ راضی نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی اچھا نہیں ہے۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا، آپ کا وہ مصرع 1-2 مصرے ہیں، بلے شاہ تو کچھ نہیں کھٹیا جے یار نہ ہویا راضی۔ اللہ نہ راضی ہوا تو پھر کیا کرنا ہے آوازوں کا، اور کیا کرنا ہے اس کا اعمال کا۔ آپ کی محبت اور حسن نظر بھی ہے، اس بنا پر بھی آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہوگا۔ سنی خان ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ دعوت اسلامی میں کیسے آئے؟ 1981-82 میں الحمدللہ مدنی ماحول سے وابستگی ہوئی تھی نواب شاہ میں۔ کسی مملک کا بیان تھا، اجتماع تھا، کسی نے دعوت دی، وہاں چلے گئے، موت آخرت اس پر بیان ہوا تو چوٹ لگی دل پر، اور اس کے بعد اجتماع میں آنا شروع ہوئے، آہستہ آہستہ وابستگی ہو گئی۔ اللہ استقامت دے امیر علیہ سنت کی غلامی پر، دعوت اسلامی پر۔ نعیم اتاری بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب حمد باری تعالیٰ سنا دیں۔ اللہ 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 یا اللہ 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 یا اللہ۔ مولا دل کا زنگ چھڑا
قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ۔ اسلامی بہن ہیں کہہ رہی ہیں کہ ماشاءاللہ۔ سہیل انجم بھائی ہیں کہہ رہے ہیں اولاد نرینہ نیک کی دعا فرما دیں۔ آمین، عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے۔ ملک حنیف بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ سبحان اللہ۔ شارق اتاری بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں سلام پیش کر رہے ہیں۔ علیہ السلام۔ محمد اقبال بھائی بھی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ غلام مصطفیٰ بھائی کہہ رہے ہیں کہ زمین و زماں تمہارے لیے، اگر سنا دیں تو مزہ آ جائے گا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ندیم بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ دعا فرمائیں میرے لیے بے حساب مغفرت ہو جائے۔ آمین آمین، ان کی بھی ہو جائے، میری بھی ہو جائے، آپ کی بھی ہو جائے، ہم سب کی بے حساب بخشش ہو جائے۔ والدین کی، شارق بھائی کہہ رہے ہیں کہ والدین کے لیے بھی دعا کیجیے گا میرے۔ آمین، اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرما دے، خدمت کریں ان کی، ان کو وقت دیں، اللہ نے توفیق دی تو خرچ کریں۔ رضا بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ آپ واپسی فیصل آباد کب جائیں گے؟ دیکھیں بھئی کیا ہوتا ہے، کب پہنچتے ہیں، انشاءاللہ چند دنوں میں پہنچ جاؤں گا۔ حسنین اتاری بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ درود پاک کثرت سے پڑھنے کا پابند کیسے بنا جا سکتا ہے؟ جو بھی نیکی اختیار کرنی ہے تو اس کے فضائل پر غور کیا جائے تو اس سے پھر رغبت ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنا زندگی میں ایک بار پڑھنا تو فرض ہے، اور جب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے تو واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور درود پاک پڑھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، درود پاک پڑھنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے، درود پاک پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درود پاک پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہیں، ایک درود پڑھے نا 10 نیکیاں ملتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات کی بلندی ہوتی ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، قیامت کے روز اس کو روشنی اور نور عطا کیا جائے گا، پل صراط پر اس کو نور عطا کیا جائے گا، درود پاک پڑھنے والا لوگوں میں عزت حاصل کرتا۔ اس طرح کے کتنے فضائل امیر اہل سنت نے 40 فرامین مصطفیٰ فضائل درود کے متعلق لکھے ہیں، ضیاء درود و اسلام رسالے میں 40 فرامین مصطفیٰ درود پاک کے متعلق۔ تو یہ پڑھیں آیت درود، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کی آپ تفسیر پڑھیں گے نا پھر آپ کا ذوق پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ سورہ احزاب کی غالباً آیت نمبر 56 ہے، سورہ احزاب میں آیت نمبر 56 ہے غالباً آیت درود، تفسیر صراط الجنان میں آپ اس کی پڑھیں تفسیر، مزہ آ جائے گا آپ کو، اتنے درود پاک کے فضائل ہیں۔ اللہ پاک ہمیں کثرت درود کی سعادت نصیب فرمائے۔ ابو ارشد مصطفیٰ ہیں کہہ رہے ہیں کہ سلام علیہ السلام۔ حضور نیپال کب تشریف لائیں گے؟ آپ سے ملاقات کو دل چاہ رہا ہے، آپ کی صحبت کے لیے دل بے قرار ہے۔ اللہ 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 اللہ، نیپال میری حاضری ہوئی الحمدللہ، کٹھمنڈو میں بھی اور پوکھرا میں ہم نے سنت وغیرہ اجتماع کیا تھا، اور بہت وہ شدید بارش بھی بعد میں ہوئی تھی، بہت وہ ماشاءاللہ یادگار سفر رہا۔ اور کشمیر کے اسلامی بھائی بھی ملنے آئے تھے کٹھمنڈو میں۔ بہرحال جب مدنی مرکز کی طرف سے حکم ہوا انشاءاللہ حاضری دوں گا۔ شیخ محمد زاہد بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ جاب کے لیے دعا فرما دیں میری۔ اللہ پاک خیر فرمائے، منت مان لیں بھائی، مدنی قافلے میں سفر کریں انشاءاللہ خیر خیر۔ آیت نمبر 56 ہی ہے سورہ احزاب کی آیت درود جو ہے۔ اور خان بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ
مغفرت کی میرے لیے دعا فرمائیے گا. یغفر اللہ لنا ولکم. اور محمد طاہر بھائی کہہ رہے ہیں کہ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا. حاجی صاحب پلیز یہ نعت سنا دیں. نعت نہیں، یہ مناجات ہے، اس کو مناجات کہتے ہیں. نعت وہ ہوتی ہے جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کی جاتی ہے، استغاثہ جس میں فریاد کی جاتی ہے، منقبت بزرگوں کی ہوتی ہے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں دعائیہ اشعار ہوتے ہیں اس کو مناجات کہتے ہیں. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ ہاں بنوں گا یا رب. اللہ ہمیں نیک بنا دے، آمین. ایک اسلامی بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جشن ولادت اعلیٰ حضرت مبارک ہو. خیر مبارک، آپ کو مبارک ہو. اللہ تعالی ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے. محمد خرم اتاری قادری عمان مسقط سے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. علی کا علیہ السلام. الحمدللہ عمان میں مسقط میں سلالہ شریف میں حاضری کا شرف حاصل ہوا تھا. الحمدللہ مدنی مشورے بیانات کا سلسلہ بھی ہوا تھا. اللہ کرم فرمائے. غلام مصطفیٰ بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے دعوت اسلامی میں؟ امیر اہل سنت سے، نگران شورا سے، جانشین امیر اہل سنت سے، اراکین شورا سے، ہر دعوت اسلامی والے سے. بلال اسلم اتاری بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سلام. علی کا علیہ السلام. حضور یہ بتائیے کہ امیر اہل سنت کب سردار آباد آئیں گے؟ تو امیر اہل سنت ہی بتائیں گے بھائی، ہم کیسے بتائیں گے؟ ہمیں اپنی خبر نہیں ہے. آپ مرشد کی بات کر رہے ہیں بھائی. اور ویسے تو روحانی طور پر وہ خوابوں میں آتے ہیں اور مدنی چینل کے ذریعے سردار آباد آتے رہتے ہیں. الحمدللہ شہروں میں بھی آتے ہیں، گھروں میں بھی آتے ہیں. ایک اسلامی میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جب امیر اہل سنت کی یاد آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ میں الحمدللہ پھر منقبت پڑھتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے مرشد کے لیے دعا کرتا ہوں. محمد توصیب بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جب سے فیضان مدینہ میں رمضان گزارا ہے تب سے گھر میں دل نہیں رکھتا. پنجاب سے ہوں، کوئی حل بتا دیں. فیضان مدینہ آ جائیں دوبارہ بھائی، تو آسان سا حل ہے بھائی. لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. مسجد میں مومن کا دل لگتا ہے. اس کی مثال دی گئی جیسے مچھلی پانی میں، اور جو منافق ہوتا ہے وہ بے چین ہوتا ہے مسجد میں، جیسے وہ پرندہ قفس میں، پنجرے میں. تو 12 ماہ کا سفر کریں، مسجدوں میں دن گزریں گے. قافلے میں سفر کریں، مسجد میں دن گزریں گے، دل لگے گا انشاءاللہ، وہ مزہ آئے گا. اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے نا. محمد رضا بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے فرینڈز کو نیکی کی دعوت کیسے دیں؟ اب تو کئی ذرائع ہیں. ایک تو آپ مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیں تو یہ بھی نیکی کی دعوت ہے. آپ انہیں ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دیں، یہ بھی نیکی کی دعوت ہے. مدنی قافلے کی دعوت دیں، یہ بھی نیکی کی دعوت ہے. کس طرح دیں؟ اچھے اخلاق سے دیں، پیار سے دیں، نرمی سے دیں، شفقت کے ساتھ دیں، اپنائیت میں دیں، اور تحریری طور پر دیں، زبانی طور پر دیں، ای میل کے ذریعے سے دیں. اور نیکی کی دعوت دینی چاہیے.
کسی کافر کو ایمان کی دعوت دیں تو یہ بھی نیکی کی دعوت ہے، کسی مسلمان کو نماز کی دعوت دیں، کسی فرض کی دعوت دیں، واجب کی دعوت دیں، سنت پر عمل کرنے کی دعوت دیں، کسی مستحب کام کے لیے ترغیب دیں، یہ سب نیکی کی دعوت ہے۔ برائی سے منع کرنا بھی نیکی کی دعوت ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے، وہ واقعی ایسی صورت کرنی چاہیے کہ ہم جہاں جہاں نشست و برخاست ہو، آئیں جائیں، تعلقات ہیں، ہم پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، ہمارے والدین ہیں، والدین اپنے بچوں کو، سب ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیں، سب نیکی کی دعوت دیں ایک دوسرے کو، تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر سدھار و نکھار پیدا ہو جائے گا۔ ابو زاہد محمد محمود اتاری ہیں سردار آباد سے، کہہ رہے ہیں کہ قرض بہت ہے، نجات کا کوئی حل بتا دیں۔ شجرہ شریف میں امیر علیہ سنت نے دعا لکھی ہوئی، وہاں سے اس کو دیکھیں اور پڑھیں، اور ویسے مدنی قافلے میں جا کر دعا کریں، تعویذات عطاریہ سے بھی ترکیب بنائیں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ اجتماعی دعا جو ہے نا، یہ قبولیت کے قریب تر ہوتی ہے، تو ہفتہ وار اجتماع میں آ جائیں آپ، مدینہ ٹاؤن میں جو سوسا روڈ پر دعوت اسلامی کا سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے، وہاں شرکت کر لیں، اور غلام محمد آباد میں رضوی سیالوی مسجد میں اجتماع ہوتا ہے، وہاں شرکت کر لیں، جو آپ کو قریب ہو اس میں ترکیب بنا لیں۔ ماشاءاللہ کافی اسلامی بھائی میسیجز کر رہے ہیں، ہمارے سلسلے کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، تو آپ دعا فرما دیں۔ کافی اسلامی بھائی دعا کا کہہ رہے ہیں، اجتماعی دعا ہو جائے۔ سعودی عرب سے بھی ہیں ایک اسلامی بھائی، مختلف مقامات سے ہیں، عرب شریف سے ہیں، ملیشیا سے ہیں، تو ان کے لیے دعا فرما دیں۔ کوئی اولاد کے لیے دعا کا کہہ رہا ہے، کوئی روزگار کے لیے دعا کا کہہ رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہم بے حساب بخشے جائیں۔ مولا کریم سوشل میڈیا پر جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں سب کو نمازی بنا دے، ہم سب کو نمازی بنا دے، ہم سب نیک ہو جائیں۔ آمین۔ یا اللہ گناہوں کے مرض سے ہمیں شفا عطا فرما دے۔ آمین۔ یا اللہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، مولا قرض داریاں دور ہو جائیں، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ صالحہ عافیت کے ساتھ عطا ہو جائے۔ یا اللہ جو اولاد کی نافرمانیوں سے پریشان ہیں ان کی اولاد کو مطیع و فرما بردار فرما دے۔ یا اللہ جو ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں ان کو رہائی مل جائے، مولا جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور ہو جائیں، یا اللہ جو بیمار ہیں وہ شفا پا جائیں۔ آمین۔ یا اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، یا اللہ اپنی رضا ہمارا مقدر فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔